بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں کل ایک اپڈیٹ سامنے آئی تھی، ایک وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ذاکر جعفر کی جو درخواست تھی اس کی سماعت کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو پرسوں پیشی کے اندر ظاہر جعفر بھبرے ہوئے الفاظ بولتا رہا اور اس نے اپنا پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو کچھ اس نے وہاں پہ بولا، وہ اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ میں اب جینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے بچے ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارا کچھ اس نے بات کی تھی، اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ایف آئی اے حکام کی جو نااہلی ہے، ان کی جو سست روی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ ابھی تک جو موبائل ڈیٹا ہے، اس کا جو موبائل کا جو فرینزک ہے، ابھی تک اس کو مکمل نہیں کیا گیا اتنا ٹائم گزرنے کے بعد۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں وہ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، ساری بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے جو کل کی ذاکر جعفر کی اپلیکیشن کی جو سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس کے اندر جو شوکت مقدم صاحب ہیں وہ موجود تھے، شاخاور صاحب موجود تھے، اور ذاکر جعفر کے جو وکیل ہیں اسد جمال وہ وہاں پہ تھے۔ اور وہاں پہ جب یہ اپلیکیشن درخواست کا ٹائم آیا تو جج صاحب نے پوچھا کیا یہ وہی درخواست ہے جو طاہر ظہور نے دی تھی، اس طرح کی ہے؟ تو کہا گیا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے جب اس کے حوالے سے جو ہے اس کو ذکر کرے گا، کیونکہ دونوں کے اندر جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ایک ہی طرح کی گئی ہے، سیم تھوڑا سا گھما پھرا کے بات کی گئی ہے۔ اس درخواست کے اندر جو موقف اپنایا گیا وہی 265C اور 265D کے حوالے سے کیا گیا کہ ہمیں جو ملزمان کے اوپر الزامات لگے ہیں اس کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس کی جو 173 کی رپورٹ ہے اس کے اندر جتنے بھی الزامات شامل کیے گئے ہیں اس کی کاپیاں ہمیں پرووائڈ کی جائیں اور اس کے بعد ہی یہ ٹرائل شروع ہو۔ اور اس کے اندر خاص طور پہ جو فرسٹ انسپیکشن نوٹ ہے وہاں پہ اس کے حوالے سے کاپی مانگی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پولیس رپورٹ مانگی گئی ہے، اور جو باقی لوگوں کے گواہان کے جو اس میں بیانات تھے اور جو تفتیش کی گئی تھی اس حوالے سے وہ تمام ڈیٹا، ایون کہ اب سب سے زیادہ ڈیجیٹل ڈیٹے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں پرووائڈ کیا جائے، وہ قانونی تقاضا ہے کہ ہمیں پرووائڈ کیے جائیں۔ تو عدالت نے اس کے اوپر 20 تاریخ کی اس کو ڈیٹ دی ہے اور کہا ہے کہ 20 اکتوبر کو اس کی سماعت کریں گے۔ اور عدالت نے پھر یہ بھی کہا کہ کیونکہ ہم نے اس کیس میں ٹرائل کو 2 ماہ کے اندر کمپلیٹ کرنے کی ڈائریکشن دے رکھی ہے تو اس لیے اس کیس کو لٹکایا نہیں جا سکتا۔ تو مزید اس میں جب باہر آئے جو وکیل تھے اسد جمال، تو وہاں پہ کچھ صحافی دوستوں سے گفتگو ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے اپنا موقف رکھا یہی کہ ٹرائل تب شروع ہوگا جو ملزمان کے اوپر الزامات لگے گئے، جو 173 کی رپورٹ ہے اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرنا، ملزمان کو پرووائڈ کرنا، ان کو لینا ان کا حق ہے اور قانونی تقاضا بھی ہے، تو لہٰذا اس کے پرووائڈ کے بعد ہی ٹرائل شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس حوالے سے اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں اگلے پوائنٹ کے اوپر، کیا جو ظاہر جعفر ہے وہ اب اس کے دل میں خواہش جاگی ہے؟ جس شخص کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، جس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شادی پہ بلیو ہی نہیں کرتا، تو اس کے بعد آج اس کو شادی یاد آئی، آج اس کو اپنا جو نسل بڑھانی ہے اس حوالے سے یاد آئی کہ میری بھی نسل بڑھے، میں چاہتا ہوں میرے بھی بچے ہوں۔ کیا اس درندے کو اس کا حق ہے کہ اس طرح کی یہ بات بھی کرے؟ میں تو چاہتا ہوں، کچھ لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ میں ساتھ جب نیوز دیتا ہوں تو ساتھ مرچ مسالہ لگاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں، میں کسی چینل کا پابند نہیں ہوں، میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، میں اس پاکستان، اس معاشرے کا حصہ ہوں، میری جو اپنی اوپینین ہوگی، جو میرے اپنے جذبات ہوں گے وہ بھی کبھی کبھی اس کے اوپر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اس طرح ان کی جو چترول ہے وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کنٹرول کروں لیکن کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے
تو یہاں پہ بھی میں ایک ایسی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں اور میں پاکستانی ہوں، تو میرا حق ہے کہ اس طرح کے ملزمان کو جو ہے سخت سے سخت سزا دینا، اس کا مطالبہ کرنا ہمارا بھی حق ہے، کیونکہ کل معاشرے کے اندر ایسا نہ ہو کہ ظاہر جعفر جیسے اور درندے بھی شامل ہو جائیں اور ہمارے معاشرے کو کھا جائیں۔ تو اس لیے جب اس نے یہ بات کی، اس کے منہ پہ اوپر تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اس کو پتہ چل جاتا کہ اس نے یہ بات کی کیسے۔ ایک شخص جو پتہ نہیں کس کی پیروی کرتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، میں اگلی ویڈیو تیار کر رہا ہوں جو میں نے پچھلے انکشافات کیے تھے اس حوالے سے، جو ظاہر جعفر نے کہا قربانی کے حوالے سے بات کی، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا۔ وہ پچھلی جو کڑیاں تھی، جو بات کی تھی اس نے قتل کیوں کیا، اور آج جب اس نے پرسوں کی سماعت کے دوران یہ بولتا رہا اور اس طرح کا پوائنٹ بولا قربانی کے حوالے سے، اس ساری کڑیاں ملا کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کی پھر رائے جانوں گا کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، وہ آپ پھر جواب دیں گے اس پہ۔ اب جو بات ہو رہی تھی شادی کے حوالے سے، کیا اس کا یہ رائٹ بنتا ہے؟ کیا یہ درندہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کو اتنی جو ہے بولنے کی بھی ہمت دی جائے کہ یہ عدالت کے اندر کھڑا ہو کے اتنی بکواس مارتا رہے؟ یہ ایک جو لڑکی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس میں صرف لڑکی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص اگر وہ جتنا بھی گناہگار تھا یا نہیں تھا، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب تو اس کو بخش دیا جائے، اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دیا جائے۔ تو ایک لڑکی یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں بار بار اتنی بکواس کرتا رہا کہ وہ میری گرلز تھی، میں اسے پیار کرتا تھا، ہم کٹھے رہتے تھے، ہم ریلیشن میں تھے، اس طرح کی باتیں کرنا اور لوگوں کے مائنڈ کو خراب کرنا اور اس طرح کی جو کیس ہے اس کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ ہمیں تو غصہ آئے گا، پھر ہم بات بھی کریں گے اس کے اوپر۔ تو اب یہ چیز جو ہے شادی کے حوالے سے جہاں تک میری اوپینین ہے، اس کو میرے خیال میں سزا دینی چاہیے، اور اس کو جو نور مقدم کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اس کی بھی الگ سے جس طرح اس کے اوپر مقدمہ اس کا بھی درج ہوا، اس کی بھی طرح سے اس کے اوپر جو چارج ہے وہ بھی لگا اس کے اوپر، اس کی بھی سزا دینی چاہیے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہی جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اس کا جو عضو ہے وہ کاٹا جائے، اس کو اس طرح کی سزا دینی چاہیے۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر اس کو سزا دینی چاہیے اس چیز کو، تاکہ یہ کچھ عرصہ معاشرے کے اندر جو رہے تو شرمندہ ہو کر بھی رہے۔ ویسے تو شرمندگی نام کی چیز اگر ہوتی تو اس طرح کا یہ درندہ کوئی کام نہ کرتا اس پہ۔ اب بات کرتے ہیں آخری پوائنٹ کے اوپر کہ ایف آئی اے حکام کی نااہلی اور سست روی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں بار بار یہی بات کر رکھی ہیں کہ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، اب بھی اس کی جو فورنزک رپورٹ ہے موبائل ڈیٹا کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ جب یہ رپورٹ آئے گی تو ایک قسم کا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پہلے تو ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ملتا بھی ہے، کچھ ریکور بھی ہوتا ہے، تو یہ بڑا تہلکہ خیز ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کہ اس سے میں نے کہا تھا کہ کچھ گرفتاریاں مزید ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے انکشافات ہوں گے جو بڑے تہلکہ خیز ہوں گے اور خوفناک ہوں گے، ایسا بھی ممکن ہے۔ اور کیس کی جو سائیڈ ہے وہ بالکل جو ہے جس طرح کہتے ہیں کہ 190 کے اینگل کے اوپر بالکل جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گی۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے آنے سے ملزمان کو فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہاں سے کچھ نہ بھی نکلے تو اس وقت بھی اتنے ایویڈنس ہیں کہ ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے، ان درندوں کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ان جو ابھی اس وقت جو اس کی جو فرنزک رپورٹ ہے، اس کے علاوہ نور مقدم کی باقی جو باڈی کی اس کی رپورٹ تھی، اس حوالے سے جتنی بھی مطلب باقی انفارمیشن ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، کال ریکارڈ، اس کا جو سی ڈی آر ڈیٹا ہے، اس حوالے سے جتنی انفارمیشن ہے یہ کافی ہے ان کے لیے۔ لیکن پھر بھی اس کیس کو لٹکایا جانا، پھر اس کے اندر لیٹ کرنا، پھر کچھ لوگ آ کے اس پہ آ کے باتیں کرنا۔ ایک جبار صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ آپ خواتین کے خلاف کیوں ہو، عصمت مہارانی صاحبہ کو آپ کیوں جو ہے برا بلا کہتے ہو۔ اس حوالے سے وہ بار بار آ کے مجھے کہتا ہے اس کے آپ آدم خور کیوں بولتے ہو۔ بھائی میں پاکستانی ہوں، میرا رائٹ ہے، جس نے جرم کیا ہے تو اس کو تو ہم ایسا کہیں گے، باقی آپ لوگوں کی مرضی، آپ اسے میری ویڈیوز کو ڈس لائک کریں یا اس میں آ کے بیڈ کمنٹ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو ناظرین یہ تھی آج کے حوالے سے نور مقدم کیس کی اپڈیٹ. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ نور مقدم کو اس کی جو آخرت کے اندر اس کے جو سوال و جواب ہے اسے آسانیاں پیدا کرے اور اس کے علاوہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.